اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 24 یعنی 24 کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان دعاؤں کو پورا کا پورا تو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتے کیونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ ان کی سلیکٹڈ ورسز کو سلیکٹڈ سینٹنسز کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ دعا یعنی دعا نمبر 24 امام کی وہ دعا ہوتی تھی یا ہوا کرتی تھی کہ جو امام اپنے والدین یعنی ماں باپ کے لیے کرتے تھے۔ دعا کا ٹائٹل اس طرح سے ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام لِأَبَوَيْهِ علیہم السلام۔ یہ امام کی وہ دعا ہوا کرتی تھی کہ جو وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس دعا کو پیش کرنے سے پہلے میں بطور تمہید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے معصومین علیہم السلام نے بہت سی دعائیں ہم کو تعلیم فرمائی ہیں جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے دراصل، لیکن ان دعاؤں میں اکثر آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ خود وہ معصوم اپنے لیے یا پھر اپنے والدین کے لیے یا پھر اپنے اجداد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے کہ انہیں معاف کر دے، ہمارے گناہ کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو اس سے یہ خیال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو سب معصوم تھے، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، تو پھر یہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں، یہ مغفرت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ ایسے موقعوں پر زیادہ تر علماء نے یہ کہا ہے کہ اصل میں وہ معصومین ہم کو یعنی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ وہ لوگ معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہم کو سکھایا ہے کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ اس دعا میں جو ابھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ امام ہم کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے والدین کا خیال ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں ہمارے خیالات بھی اچھے ہونے چاہیے، ہماری سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو خود دعا سے پتہ چل جائے گا۔ آئیے میں دعا کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و اہل بیتہ الطاہرین۔ یا اللہ رحمت نازل فرما اپنے بندے اور اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر، وخصوصہم بافضل صلواتک و رحمتک و برکاتک و سلامک، اور اے میرے مالک مخصوص کر دے اپنی رحمت کو، اپنی صلوات کو، اپنی برکت کو، اپنے سلام کو محمد وآل محمد سے، یعنی ان کے اوپر خصوصی صلوات بھیج۔ وخصوص اللہم والدی بالکرامت، اور اسی طرح سے میرے مالک میرے والدین کے لیے عزت اور کرامت اور ان کے اوپر سخاوت اور جنراسٹی کرنے کے لیے میرے والدین کو مخصوص بنا دے، یعنی بالکل سنگل آؤٹ کر دے، الگ کر دے کہ ان کے اوپر تو رحمت کرے گا اور ان کی عزت کرے گا۔ والصلاۃ منک یا ارحم الراحمین، اور تو اپنی رحمت نازل کرے گا میرے والدین پر، اس کے لیے میرے والدین کو بالکل تمام لوگوں سے الگ رکھ، الگ کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وَأَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَيَّ إِلْهَامًا۔ بہت اچھی بات امام نے مانگی۔ امام فرما رہے ہیں اے میرے مالک سب سے پہلے تو میرے دل میں یہ بات ڈال، الہام کر دے، مجھے انسپائر کر، میرے اندر یہ انٹیوشن پیدا کر دے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں یا سمجھ سکوں کہ ان کے کون سا واجب میرے اوپر ہے، فرض کون سی چیز ان کی میرے اوپر واجب ہے، یہ بات مجھے سمجھا دے۔ وَجْمَعْ لِي عِلْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ تَمَامًا، اور اس طرح کا یعنی جو حق ہیں میرے والدین کے، میرے ماں باپ کے مجھ پر، ان کو ایک ایک کر کے مجھے بالکل سب سمجھا دے۔ ثم استعملنی بما تلہمنی منہ ووفقنی للنفوذ فیما تبصرنی من علمہ، پھر اس کے بعد جب تو مجھے یہ سمجھا دے کہ میرے اوپر کیا کیا چیز میرے ماں باپ کی واجب ہے، فرض ہے، تو پھر ان
چیزوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس راہ میں استعمال کر لے کہ میں اپنے والدین کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو ادا کر سکوں، اور جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے اسے اپلائی کر سکوں، اس بات کی توفیق دے۔ حتی لا یفوتنی استعمال شیء علمتنی ہے، یہاں تک مجھے پہنچا دے کہ جو جو تو نے مجھے سکھایا ہے، بتایا ہے والدین کے بارے میں، وہ سب کے سب میں آنے پائی سے انجام دوں، کچھ چھوٹنے نہ پائے۔ ولا تثقل ارکانی عن الحفوف فیما الہمتنی، اور یہ سب جو میں انجام دوں یہ میرے اوپر بوجھ نہ لگے، مجھے ایسا کر دے بڑی خوشی سے، پوری رغبت سے اپنے والدین کی خدمت کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ کما شرفتنا بہ، وصلی علی محمد وآلہ کما اوجبت لنا الحق علی الخلق بسببہ۔ میں اس جملے کا ترجمہ نہیں کرتا، بیسیکلی اس میں صلوات ہے، جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہم اجعلنی احابہما حیبۃ السلطان العصوف، اے میرے مالک میرے دونوں ماں باپ کی ہیبت میرے دل میں ایسی بٹھا دے جیسے ایک ظالم بادشاہ کی ہیبت ہوتی ہے، یعنی میں ان کی اتنی زیادہ، وہ آئیں تو میں کھڑا ہو جاؤں ان کے احترام میں، جیسے کہ بادشاہ کے سامنے، جیسے کہ حکمران کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ عزت میں اور اس کی عزت کرتے ہوئے، ویسے ہی میں اپنے ماں باپ کی عزت اس طرح سے کروں، ان کی ہیبت میرے دل میں ایک دم حاکم ظالم کی جیسی ہو۔ لیکن فوراً ہی ایک جملہ امام نے کہا، وَأَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّؤُوفِ، ایک طرف تو ان کی ہیبت ہو میرے دل میں، اور دوسری طرف سے ان کی جو شفقت ہے، جو ان کا پیار ہے، جو محبت ہے، وہ میرے دل میں ایسی بٹھا جیسے کہ ایک ماں، کوئی بھی ماں، حتیٰ کہ جانور کے بھی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ کرتی، میں ان کے ساتھ، ان کی محبت بھی ہو میرے دل میں، ان کی ہیبت بھی ہو میرے دل میں۔ وَجْعَلْ طَاعَتِي لِوَالِدَيَّ وَبِرِّي بِهِمَا أَقَرَّ لِعَيْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ۔ دیکھیے بڑی اچھی مثال دی ہے، جب انسان کو بہت تیز نیند آ رہی ہوتی ہے، خواب آلود آنکھیں ہوتی ہیں، بالکل آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں، اونگ رہا ہے، گرنے والا ہے، اس وقت اس کو نیند کتنی اچھی لگتی ہے، کوئی روک رہا ہو سونے نہ دے تو کیسا اسے لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، بہت کھلتا ہے۔ تو نیند خواب آلود آنکھوں کو جتنی پیاری ہوتی ہے، ویسے ہی اے میرے مالک میرے والدین کی محبت میرے اندر ڈال دے کہ مجھے اتنا پیار ہو جائے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا شوق ہو جائے مجھے جیسے آنکھوں کو نیند پیاری ہوتی ہے۔ وَأَصْلَجَ لِصَدْرِي مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ، جیسے پیاسے انسان کو ٹھنڈا پانی بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیاسا ہو اور بہت اچھا ٹھنڈا میٹھا پانی اسے دیا جائے، اسے کتنا بھلا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ ایسے ہی مجھے اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کرنا مجھے بھلا لگنے لگے۔ حتی اوسر علی ہوایا ہواہما، بات یہاں تک پہنچا دے کہ میں اپنی تمام خواہشات کے اوپر ان کی خواہشات کو ترجیح دوں، یعنی اپنی جو بھی خواہشیں ہیں ان کو چھوڑ دوں اور ماں باپ کی خواہشوں کو پورا کروں، وہ بھی خوشی خوشی۔ وَأُقَدِّمَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا، اور یہاں تک بات پہنچا دے کہ میں اپنی خوشنودی سے زیادہ اپنے والدین کی خوشنودی چاہنے لگوں۔ وَأَسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِي وَإِنْ قَلَّا، اور ایسا کر دے کہ جب وہ میرے ساتھ نیکی کریں تو میں ان کی چھوٹی سی نیکی کو بھی بہت بڑی نیکی سمجھنے لگوں، چاہے وہ چھوٹی سی ہی نیکی ہو لیکن میں ان کی نیکی کو بہت بڑی نیکی سمجھنے لگوں۔ وَأَسْتَقِلَّ بِرِّي بِهِمَا وَإِنْ كَسُرَ، اور جب میں ان کے ساتھ نیکی کروں تو میں ہمیشہ یہ سمجھوں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، چاہے وہ بہت بڑی نیکی ہو تب بھی میری نگاہ میں اس نیکی کی قیمت، ویلیو گرا دے جو میں ان کے ساتھ کروں، تاکہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہے کہ میں نے تو اپنے والدین کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔
اللہم خفض لہما صوتی، اے میرے مالک میری آواز کو ان کے سامنے نیچا رکھنا، نیچا کر دینا، وَأَطِبْ لَهُمَا کلامی، اور جب میں ان سے بات کروں تو بہترین الفاظ مجھے دے دینا، وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيقَتِي، اور جو میرا مزاج ہے، جو ٹون ہے، جو ٹیمپر ہے، اس کو بھی ذرا سا نرم بنا دینا، ایسا نہ ہو میں ان کے سامنے کبھی گرج کے بولوں، بلکہ بہت نرمی سے، بہت ہی آہستہ سے ان کے سامنے بات کروں۔ وَعَطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، اور ان کے لیے میرے دل میں نیکی، میرے دل میں نرمی پیدا کر دے۔ وَصَيِّرْنِي بِهِمَا رَفِيقًا، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان کے ساتھ بے انتہا نرم، بہت ہی زیادہ لطیف اور رفیق بن کر کے بات کروں۔ وعلیہما شفیقہ، اور بہت ہی محبت بھرے لہجے میں ان سے بات کروں، ان سے کلام کروں۔ وشکر لہما تربیتی، اے میرے مالک انہوں نے میری جب تربیت کی نا، جب مجھے پالا تو بڑے ہی میں زحمتیں اٹھائی ہیں، تو اس لیے میں تو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو ہی ان کا شکر ادا کرتے۔ وَأَسِبْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، اور جو انہوں نے میری عزت کی، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، گندے کپڑے میں گندے نجاست میں پڑا رہتا تھا، مجھے دھوتے تھے، وہ صاف کرتے تھے، پاک کرتے تھے، ان سب چیزوں کا ثواب انہیں دے دے، انہوں نے بڑی عزت دی مجھے۔ وَحَفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي، اور جس طرح سے انہوں نے میرے بچپنے میں میری حفاظت کی، کہہ رہا ہوں کہ مثلاً جانوروں تک سے بچایا، حتیٰ کہ مطلب یہ آپ اگر دیکھیں تو اگر بچہ چل رہا ہوتا ہے، ہوا ہم لوگوں کے ساتھ بھی کہ اگر سڑک پہ چل رہے ہیں اور اسٹریٹ جو ڈاگ ہوتے ہیں، اسٹرے ڈاگس، یعنی یہ جو گلی کے کتے دوڑنے لگتے ہیں، تو ماں باپ کس طرح سے اپنے بچے کو بچاتے ہیں، نہ صرف یہ جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے وغیرہ وغیرہ سے، ہمارے ماں باپ نے ہماری حفاظت کی، تو پالنے والے ان کی بھی تو حفاظت فرما۔ اللہم وما مسہما منی من اذن او خلص الیہما عنی من مکروہ او ضاع قبلی لہما من حق فاجعلہ حتۃ لذنوبہما۔ اے میرے مالک، جو بھی اذیت ہے نا، اور جو بھی مکروہ و ناگوار چیز میری وجہ سے، میری طرف سے انہیں پہنچی ہو، یا میں نے جو ہے ان کے معاف کیے، ایسے یوں ترجمہ کریں، ان کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے جو بھی اذیت مجھے پہنچی، اگر کبھی غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے مان لیا کہ ہم کو مار ہی دیا 2 تماچے، کوئی اذیت پہنچی، یا پھر کوئی ناگوار بات، کسی مثلا مہمان کے سامنے ماں باپ نے ہم کو ڈانٹ دیا، ہمیں نہیں اچھا لگا، کھل گیا، یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمارا کوئی حق ضائع کر دیا، مثلا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پڑھائی کے لیے فلاں جگہ پر داخلہ کرانا تھا، نہیں کرایا انہوں نے، یا مثلا ٹیوٹر لگانا تھا، نہیں لگایا، ایک حق تھا، ایک مثلا قرآن پڑھانے کا حق تھا، جیسا پڑھوانا چاہیے تھا نہیں پڑھوایا، کوئی حق ان کا جو ہمارا ان پر بنتا تھا ضائع ہو گیا ان سے، تو اس سب باتوں کو چھوڑ دے، جو ان سے غلطیاں ہو گئیں چھوڑ دے، بلکہ ان کی یہ غلطیاں ہی کیا بنا دے، حتۃ لذنوبہما، ان کی یہ غلطیاں یا کمیاں جو رہ گئیں ان سے، اس کو تو ایسا کر دے کہ ان کے گناہ کے معاف ہونے کا سبب بن جائیں وہ غلطیاں ان کی۔ وعلوًا فی درجاتہما، جو کمی ان سے ہو گئی میرے سلسلے میں، اس کے بدلے انہیں ان کے درجے کو بلند کر دے، تو اپنے قریب کر لے انہیں۔ وزیادۃ فی حسناتہما، اور اس کمی کو بدل کر کے تو ان کی نیکیوں میں، ان کی اچھائیوں میں، نیک اعمال میں اضافہ کر دے۔ یا مبدل السیئات باضعافها من الحسنات، یہاں پر امام نے ایک جملہ استعمال کیا، دراصل یہ ایک آیت قرآن سے انسپائرڈ ہے۔ آیت کیا ہے قرآن کی؟ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں عجیب بات کہی اللہ نے، اور جب میں اس آیت کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ پورے قرآن میں مجھے امید بخش وہی آیت لگتی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ بہت ساری آیتیں ہیں جس سے انسان کو یہ امید پیدا ہوتی کہ اللہ روز قیامت اسے معاف کر دے گا، گناہ ہمارے معاف کر دے گا، امید پیدا ہوتی ہے۔
بات صحیح ہے آپ کی، بہت سی آیتیں ہیں، مثلاً قرآن میں ہی آیا یا ارحم الراحمین، جہاں پر اللہ نے مثلاً ارحم الراحمین خود کو کہا، یا اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ گناہوں کی معافی کی بات بہت سی جگہ پر قرآن میں آئی، دعاؤں میں آئی، تو ہمیں امید پیدا ہوتی کہ ہمارے گناہ روز قیامت اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک چیز قرآن میں ایک جگہ کہی اللہ نے، جو مجھے اس سے بھی زیادہ امید بخش لگتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیے، گناہوں کو معاف کر دینا ایک الگ چیز ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا ایک الگ چیز ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ گناہوں کو اگر اللہ مٹا دے، اریزر سے ہمارے گناہ مٹا دے نام اعمال میں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے کیا ہے کہ ہمارے گناہ بھرے ہوئے ہیں پورے ہمارے نام اعمال میں، ہر جگہ گناہ ہی گناہ لکھیں، ان سب کو ایک دم سے بدل دے۔ جو کالے رنگ سے لکھی ہوئی سب چیزیں ہیں ان کو نور سے ایک دم سے لکھ دے کہ صاحب یہ تو تمہاری سب نیکیاں ہیں، تم نے جو گناہ کیے تھے وہ اب نیکی ہو گئی۔ بڑی اچھی آیت ہے، آپ پڑھیے گا، سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے لے کر کے 70 تک، 63 سے 70 تک آپ کو پتہ چلے گا کہ عباد الرحمن، یہاں سے آیت شروع ہوتی، یمشون فی الارض، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بہت جھک کے چلتے ہیں، وہ جاہلوں سے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو دور سے سلام کر لیتے ہیں۔ یہ دو صفت۔ پھر تیسری صفت اگلی آیتوں میں سب آئی ہے، میں جلدی بیان کر رہا ہوں۔ تیسری صفت ان لوگوں کی ہوتی کہ وہ راتوں کو سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہوتی کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہوتی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ یعنی ماڈریشن اپلائی کرتے ہیں۔ پھر اگلی صفت یعنی چھٹی صفت، وہ لوگ شرک نہیں کرتے، اور پھر اگلی صفت وہ قتل نہیں کرتے۔ اگر یہ 7 چیزیں کسی انسان میں پائی جاتی ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اگر پھر کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے ایسے انسان سے، یہ 7 چیز نہیں کرتا یا 7 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں جن کو میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ ضرور پڑھیے گا ان آیتوں کو، سورہ فرقان 63 to 70۔ تو یہ ماں باپ کے بارے میں اتنا تھا۔ میں اب جلدی سے چند باتیں اور پیش کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، وما تعدی علی فیہ من القول واسرف علی فیہ من الفعل، جو میرے مالک میرے ماں باپ سے زیادتی ہو گئی میرے بارے میں، یعنی انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ بعض ہوتے نا لوگ، انہیں شکوہ ہوتا ہے ماں باپ نے بھی تو بچپن میں یا جوانی میں میرے ساتھ زیادتی کی، ان کے لیے یہ امام کے جملے ہیں۔ جو ماں باپ نے زیادتی کی، چاہے زبان سے چاہے عمل سے، یا پھر میرا کوئی حق ضائع کر دیا، یا پھر کبھی انہوں نے مجھے کوئی چیز میری نگلیکٹ کر دی، تو پھر ایسی صورت میں میرے مالک میں ان کی ان زیادتیوں کو، غلطیوں کو، کمیوں کو معاف کرتا ہوں، اور میں یہ ساری چیزیں ان بخش دیتا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فِي وَضْعِ طَبِعَتِهِ، اور میں تجھ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی تھی تو اس کا برا اثر ان کے اوپر نہ ہونے دینا، زندگی میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی کوئی ان کو یعنی سزا نہ دینا۔ فَإِنِّي لَا انہمہما، ایسے لفظ ہے، علی نفسی، تو میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتا ہے میرے مالک۔ پھر چند لائنیں چھوڑ کر کے میں آگے پڑھتا ہوں۔ فہما اوجبوا حقا علی، ان سے کوئی غلطی ہو گئی ماں باپ سے تو چھوڑ میرے مالک، ان کا بھی تو میرے اوپر بہت سارا حق ہے، بہت سارے حق ہیں۔ وَأَقْدَمُ إِحْسَانًا إِلَيَّ، اور ان احسان جو ان کے ہیں میرے اوپر وہ زیادہ ہیں۔ وَأَعْظَمُ مِنَّةً لَدَيَّ، اور وہ میرے اوپر زیادہ منت یا احسان رکھتے ہیں، ان کی نیکیاں میرے اوپر زیادہ ہیں، اس بات سے کہ میں ان سے بدلہ لوں۔
ہاں بہت سی اولاد بڑی، ہم جیسے مطلب کیا کہیں، ایسی اولاد میری ملاقات ہوئی ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بدلہ لوں گا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان ہو، ایسا میں نے سنا۔ تو ان کے لیے یہ جملہ امام کا کہ ماں باپ کا تم پر حق، ماں باپ کی تم پر احسانات اس بات سے کہیں زیادہ ہے کہ تم ان سے بدلہ لو۔ او اجازیہما علی مثل، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ماں باپ سے حساب لوں، برابری کروں، اگر انہوں نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کی تو میں بھی ان کے ساتھ زیادتی کروں، یہ نہیں ہو سکتا میرے مالک۔ این اذن یا الہی طول شغلہما بتربیتی، کیسے ہو سکتا ہے برابر حساب، میں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک لگاتار لگے رہے، تب مجھے پالا ہے۔ میں نے ابھی کہا نا، وہ نجس کپڑے، ہم تو گھوم بھی نہیں سکتے تھے، مڑ بھی نہیں سکتے تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، ماں باپ نے وہ نجس کپڑے ہمارے نہ صرف بدلے دھوئے ہیں، تو وہ ہم کیسے اس کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اور بہت مدت تک ہم ان کے اوپر پورے طور سے ڈیپینڈ تھے، اور کب، اور وہ لوگ لگاتار میری حفاظت میں لگے رہتے تھے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میرے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشکلات جھیلی ہیں، کبھی کبھی اپنا پیٹ کاٹ کے ہماری پڑھائی کا پیسہ ادا کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوا اپنے منہ تک نوالا گیا تھا لیکن خیال آیا اولاد کو کھلا دوں، انہوں نے ہمیں وہ نوالا کھلا دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کوئی بدلہ لوں؟ ہیہات، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ما یستوفیان منی حقہما، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا حق جو میرے اوپر ہے وہ میں اس کا بدلہ دے سکوں، یا پھر ہمارا اور ان کا عمل برابر ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا ادرک ما یجب علی لہما، جو کچھ ان کی طرف سے، جو ان کے حق میرے اوپر واجب ہیں، میں کبھی اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ ولا انا بقاض وظیفۃ خدمتہما، وظیفۃ خدمتہما، میں ہرگز ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ فصل علی محمد وآلہ وعنی یا خیر من استعین بہ، اے میرے مالک، ماں باپ کے حق اتنے ہیں کہ میں ادا نہیں کر پاؤں گا، میری تو ہی مدد کرتے۔ یہاں دیکھیے بڑی بات کہی امام نے، یعنی آ کر کے یہاں آخری جملوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کروں، ممکن ہی نہیں کہ میں خدمت کر سکوں، اب تو ہی میری مدد کرے میرے مالک۔ ووفقنی یا اہدی من رغب الیہ، اے میرے مالک تو ہی توفیق دے اس کام کی، تو ہی مدد کر، تو ہی فیور کر۔ ولا تجعلنی من اہل العقول الآباء والامہات یوم تجزا کل نفس بما کسبت، اس دن یعنی قیامت کے دن کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن مجھے ان لوگوں میں قرار نہ دینا کہ جو ماں باپ کے عاق شدہ لوگ ہوں گے، جن کو ان کے ماں باپ نے عاق کر دیا ہوگا۔ البتہ عاق کر دینا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ اگر اسلام، یہ تو ہمارے یہاں اردو زبان والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ماں باپ زبان سے بولیں گے تبھی عاق ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تو آپ یوں ہی عاق ہو گئے، بولے ماں باپ زبان سے یا نہیں، یہ اسلام کا نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو امام کہہ رہے ہیں مجھے عاق شدہ لوگوں میں قرار نہ دینا۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وذریتہ واخصص ابویہ بافضل ما خصصت بہ آباء عبادک المؤمنین، اے میرے مالک جو تمام مومنین کے ماں باپ ہیں ان کو جو کچھ تو عطا کرے گا، نیکی، بھلائی، ثواب، ان سے بھی زیادہ میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ اللہم لا تنسنی ذکرہما فی ادبار صلواتی، اے میرے مالک جب میں اپنی نمازیں ختم کروں تو ایسا نہ ہونے دینا کہ میں اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے
دعا کرنی چاہیے۔ وفی انم من آنا لیلی، اور رات کے کسی حصے میں بھی اگر آنکھ کھل جائے یا آنکھ کھلی ہو آپ عبادت کر رہے ہو تب بھی ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس بات کی توفیق ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وفی کل ساعت من ساعات نہاری، اور دن میں بھی جب ممکن ہو ہمیں ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر وہ مر گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کا کوئی انتظام کرنا چاہیے، زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کی کوئی تدبیر ڈھونڈنی چاہیے۔ وغفر لی بدعائی لہما، اے میرے مالک میری اس دعا کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وغفر لہما ببرہما، اور انہوں نے چونکہ میرے ساتھ نیکی کی، ببرہما بھی کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی تھی اس لیے انہیں معاف کر دے۔ اب ایک آخری جملہ جو بڑا زبردست امام نے فرمایا، اللہم ان سبقت مغفرتک لہما فشفعہما فیا، اے میرے مالک اگر قیامت کے دن تو نے میرے ماں باپ کو پہلے معاف کر دیا، ان کا حساب کتاب ہوا، انہیں تو نے معاف کر دیا، تو پھر فوراً ہی ان کو میرا سفارشی بنا دینا، یعنی ان کو یہ حق دینا کہ وہ گھوم کر کے میری سفارش کریں کہ یا اللہ اسے بھی میری اولاد کو بھی معاف کر دے۔ یا پھر اس کا الٹا، وَإِن سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لِي فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا، لیکن اگر اس کا الٹا ہوا، پہلے میرا حساب ہوا، پہلے تو نے مجھے معاف کر دیا اور ماں باپ کا حساب بعد میں ہونے والا ہو، تو روز قیامت پھر مجھے اختیار دینا کہ میں اپنے ماں باپ کی سفارش تیری بارگاہ میں کر سکوں۔ حتی نجتمع برأفتک فی دار کرامتک، پھر کل ملا کر کے امام کہہ رہے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ میرے ماں باپ اور ہم ساتھ ہوں، کہاں؟ اس ٹھکانے پر کہ جس کو تو نے عظیم ٹھکانہ بنایا، یعنی جنت میں۔ یہی میری آرزو ہے، یہی میری خواہش ہے، پالنے والے اسے سن لے۔ اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔